اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں کہتے ہیں ایمان لائے ہم، اور جب اکیلے ہوتے ہیں یعنی علیحدہ ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف تو کہتے ہیں تحقیق ہم ساتھ تمہارے ہیں، سوائے اس کے کہ نہیں ہم مذاق کرتے، اللہ تو مذاق کرتا ہے ان سے اور کھینچتا ہے ان کو بیچ سرکشی ان کی کے بہکتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے، پس نہ فائدہ پایا سوداگری ان کی نے اور نہ ہوئے راہ پانے والے۔ مثال ان کی جیسا کہ مثال اس شخص کی ہے جو جلا دے آگ، پس جب روشن کیا جو کچھ گرد اس کے تھا لے گیا اللہ ان کی روشنی اور چھوڑ دیا ان کو بیچ اندھیروں کے، نہیں ہے وہ دیکھتے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں پھر آتے، یا مانند بارش کی آسمان سے بیچ اس کے کہ اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور بجلی کرتے ہیں انگلیاں اپنی بیچ کانوں کے کڑک سے موت کے ڈر سے، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ نزدیک ہے کہ بجلی اچک لے جائے ان کی آنکھیں، جب روشنی دیتی ہے ان کو چلتے ہیں بیچ اس کے، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو اوپر ان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر چاہے اللہ لے جائے ان کے کان ان کی آنکھیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ہر برے کام کی جزا اسی کی برائی کا نام دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پہ فرمایا گیا، مطلب یہ ہے کہ ان منافقین سے ہمارا یہ برتاؤ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم سے خوش ہیں، بلکہ ہمارا غضب ہے اور ان کی ہنسی مذاق کا بدلہ ہے جو وہ مسلمانوں سے کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی سرخوشی میں خوب قدم بڑھا لیں۔ جیسے ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذاق کی یہ صورت آخرت میں پیش آئے گی، یعنی ہدایت و امان کی راہ چھوڑ کر کفر و ضلالت کی راہ اختیار کر کے انہوں نے بجائے فائدے کے نقصان اٹھایا، دنیا اور آخرت کی ذلت میں مبتلا ہو گئے۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے جو سنت کی راہ چھوڑ کر بدعت کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور بعد میں منافق ہو گئے۔ ان لوگوں کے حال کی یہاں مثال بیان فرمائی ہے کہ ایمان لا کر انہوں نے کچھ روشنی حاصل کی، یعنی دین کی کچھ تمیز حاصل کی، مگر پھر نفاق اختیار کر کے اس روشنی کو کھو دیا اور نفاق کے اندھیرے میں پڑ گئے، اور وہ جو تمیز تھی وہ بھی جاتی رہی، یعنی عقل و فکر کھو دیے ہیں، زبان سے بھی بزدلی کے اعتراف سے بزدلی کے اعتراف پہ حق نہیں کر سکتے، اور پھر حق کی راہ کیسے رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دوسرے گروہ کی بیان فرمائی ہے، یعنی وہ لوگ جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے مگر ایمان کمزور کی وجہ سے ہمیشہ شک و تذبذب میں مبتلا رہتے تھے، اور جب کبھی انہیں تکلیف کا سامنا ہوتا تو شک و شبہ میں پڑ جاتے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جب کبھی ان پر روشنی پڑتی ہے تو چل دیتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں۔ دین اسلام میں آخر سب نعمت ہے مگر اول کچھ محنت ہے، جیسے بارش کے آخر اسی سے آبادی ہے اور اول کڑک ہے اور بجلی ہے۔ منافق لوگ
اول سختی سے ڈر جاتے ہیں اور ان کو آفت سامنے نظر آتی ہے، اور جیسے بادل کی چمک میں کبھی اجالا ہوتا ہے تو کبھی اندھیرا، اسی طرح منافق کے دل میں کبھی اقرار ہے کبھی انکار۔ اور اگلی آیت میں ان لوگوں کو متنبہ کیا گیا جو اپنی خداداد صلاحیتوں کو رضا الہی کے خلاف صرف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان صلاحیتوں کو سلب کر لے تو لوگ اندھے، گونگے اور بہرے بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہاں تک قرآن جو ہدایت کا اصل سرچشمہ ہے، اسے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے تین قسم کے لوگ ہیں۔ اب آگے بنی نوع انسان کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جا رہی ہے جو قرآنی دعوت کا حقیقی نصب العین ہے، اور جس کے لیے کتابوں کی تنزیل اور انبیاء کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ وہ ہے دعوت الی التوحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کی عبادت اور دعا میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وحدہ لا شریک ہے۔